شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس تسبیح کو پڑھنے سے معاف نہ ہو، ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس تسبیح کو پڑھنے والے پر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، اللہ فرماتا ہے جو اس تسبیح کو پڑھے وہ۔ محترم ناظرین، حدیث ترمذی صفحہ نمبر 3388 میں وارد ہے کہ اچانک آسمان کا افق اٹھا، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو گناہ عظیم رکھتا ہو اور یہ کلمہ پڑھ کر اپنی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ اللہ پاک اس دعا کے ساتھ دعا مانگنا قبول فرماتا ہے۔ فرمایا، جو شخص روزانہ صبح اور شام 3 بار ان کلمے کا ورد کرے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو گناہ کرنے سے ڈرایا گیا اور جو گناہ ہو چکے ان سے توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو میں ہی ان کے گناہوں پر پردہ ڈال کر ان گناہوں کے سبب ہونے والی رسوائی اور عذاب سے انہیں بچاتا ہوں، اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد انہیں عذاب نہ دے کر ان پر رحم فرماتا ہوں۔ اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب ان کے لیے ہے جو اپنے گناہوں پر قائم رہیں اور ان سے توبہ نہ کریں۔ میرا عذاب اتنا دردناک ہے کہ اس جیسا دردناک کوئی عذاب ہو ہی نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ بندوں کو امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک ہوں، نہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہوں۔ اسی سے متعلق صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس روز اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ مخلوق کے لیے بھیج دیا۔ اگر کافر بھی یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن یہ جان جائے کہ اس کے پاس کتنا عذاب ہے تو جہنم سے وہ بھی بے خوف نہ ہو۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نہ امید نہ ہوتا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اگر آسمان سے کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے کہ اے لوگو، تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے لیکن ایک شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو میں اس بات سے ضرور ڈروں گا کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ اور اگر اعلان کرنے والا یہ کہے کہ اے لوگو، تم سب جہنم میں جاؤ گے البتہ ایک شخص جہنم میں نہیں جائے گا، تو میں ضرور یہ امید رکھوں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بندوں کو خبر دو۔ اس میں بندوں کی عزت افزائی ہے، اور جس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے تو وہ اس عزت و تعظیم میں داخل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و مغفرت کا ذکر کیا تو اسے بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا، اور جب عذاب کا ذکر کیا
تو اسے خبر دینے کے انداز میں بیان کیا، نیز اپنی رحمت و مغفرت کا ذکر پہلے اور عذاب کا ذکر بعد میں فرمایا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اس کے غضب و عذاب پر سبقت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے بندوں تک میری رحمت و مغفرت اور عذاب کی بات پہنچا دے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت و مغفرت کا التزام فرمانے میں اپنی ذات پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گواہ بنایا۔ یہی نکات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی تفسیر کبیر میں بیان فرمائے ہیں۔ اسی مقام پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ نبی عبادی کا معنی ہے کہ ہر اس شخص کو خبر دے دیں جو میرا بندہ ہونے کا اعتراف کرتا ہے۔ اس میں جس طرح اطاعت گزار مومن داخل ہے، اسی طرح گناہ گار مومن بھی اس میں داخل ہے، اور یہ سب باتیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس کے غضب پر غالب ہونے کا ذکر کثیر احادیث میں صراحت کے ساتھ بھی موجود ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا فرما چکا تو لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آمین۔ یاد رہے کہ جو کفر کی حالت میں مرا وہ تو جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہوگا، البتہ جو گناہ گار مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر انتقال کر گیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے کہ وہ چاہے تو اسے گناہوں کی سزا دے یا چاہے تو اپنی رحمت سے اس کے تمام گناہ بخش دے اور اسے جنت عطا فرما دے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح بہت سے اسباب ایسے ہیں جن سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح بہت سے اسباب ایسے بھی ہیں جن سے بندہ اللہ تعالیٰ کے شدید اور دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان میں سے 6 اسباب یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان اسباب میں کئی جگہ قدر مشترک بھی ہے لیکن اپنے ظاہر کے اعتبار سے جدا جدا ہے۔ کفر کرنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذَّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ۔ جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور قیامت کے دن تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھو گی کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے۔ منافقت اختیار کرنا، چنانچہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برا عذاب دیا، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں تکبر کرنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔
مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، ہم صحابہ کا ایک گروہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی حق تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے، جن میں بھی شامل تھا، اور ہماری آنکھوں سے قبر کے عذاب کی وجہ سے آنسو جاری تھے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دریافت فرمایا، تمہاری آنکھوں سے اشک کیوں رواں ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اسرائیل علیہ السلام نے کہا ہے کہ قبر کا عذاب تمام عذابوں سے خوفناک و دردناک ہے، اور پہلی سیڑھی قبر ہے، جو اس سے سرخرو ہو جاتا ہے آگے کے لیے آسانی کا گمان رکھے۔ اس قبر کے خوف سے اللہ تعالیٰ کے حضور آسانی کے لیے التجا کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں؟ تو ان کلمات کا ورد کرے، قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جائے۔ جب ہم نے یہ سنا تو تمام صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ ان کلمات کا ورد کرتا ہے، اس پر قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم نے عرض کی، ہم تو عظیم گناہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، تمہارے گناہوں سے اللہ کا کلام بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر کچھ توقف فرمایا، پھر فرمایا، یہ اسم اعظم ہے، وہ یہ سمجھے اس نے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہوئی دعا رد نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکبر فرماتے ہیں، یعنی عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار گمراہ اور گمراہ گر کے سوا کوئی نہیں کرے گا۔ کافر اور منافق یعنی زبان سے دعوی اسلام اور دل میں اسلام سے انکار کرنے والے کو ہمیشہ عذاب قبر ہوگا۔ گناہ گار مسلمان کو گناہوں کے برابر قبر میں عذاب ہوگا، لیکن دعا صدقہ وغیرہ کے سبب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ یاد رہے، عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے اسے عذاب ضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا ہو یا اسے جلا کر اس کی خاک ہوا میں اڑا دی گئی ہو۔ عذاب قبر کا ثبوت قرآن پاک میں ہے، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم۔ ترجمہ، جلد ہم انہیں 2 بار عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اس آیت کے تحت امام علی بن محمد حازن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، 2 مرتبہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک بار تو دنیا میں رسوائی و قتل کا، اور دوسری مرتبہ قبر کا عذاب۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد ماجد سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا تو حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عذاب قبر برحق ہے۔ عرض کیا، اس کی دلیل؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، یعنی دون جہنم، یعنی جہنم کے عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے، اور اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب القبر حق، یعنی عذاب قبر حق ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب، اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے اس سے خطاؤں اور گناہوں کا سرزد ہونا بعید نہیں ہے، اس لیے کہ انسان معصوم نہیں ہوتا، سوائے اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں یعنی پیغمبروں کے۔ ہر شخص گناہ گار ہوتا ہے، جانے انجانے میں انسان بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ وہی انسان نیک ہے جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اور اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا جائے،
توبہ استغفار کیا جائے۔ گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا سبب صدق دل سے توبہ کرنا اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم: اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارے رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، معافی طلب کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، نیک اعمال کے ذریعے ان کا مداوع کرنے کی کوشش کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے: جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ قرآن مجید میں فرمان الہی کا مفہوم ہے: جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم ضرور بضرور ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جو مومن سچا ایمان رکھتا ہو اور اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتا رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو شخص روزانہ صبح اور شام 7 بار ان کلمے کا ورد کرے گا، اس روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اور وہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس پر صبح تک اچانک کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ جو شخص روزانہ صبح اور شام 7 بار اس دعا کا ورد کرے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر و شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیں: جو شخص سر تپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، وہ یہ کہہ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ نیز توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے حالات ضرور بدلے گا اور آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے مثال ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندے قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا قرآن سے، یعنی تلاوت قرآن سے بندہ خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، تلاوت قرآن اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، تلاوت قرآن سے ایمان کی لذت ملتی ہے، تلاوت قرآن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تلاوت قرآن وہ دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، تلاوت قرآن مصیبتیں ٹال دیتی ہے، تلاوت قرآن آخرت میں نجات دلائے گی۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین سے دست ادب گڑ گڑا کر گریہ وزاری سے دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور آخرت کی تمام آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔
اللہ رب العالمین سے دست ادب گڑ گڑا کر گریہ وزاری سے دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور آخرت کی تمام آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ۔